فی ان الواجب لذاته عالم بذاتی لأنه مجرد عن المادة وكل مجرد عن المادة مدرك فهو عالم بذاته۔ اس فصل میں چھوٹی سی فصل یہ بتانے کے لیے کہ واجب تعالی اپنی ذات کا عالم ہے، اپنی ذات کو جانتا ہے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ تو اس سے پہلے علم جانو کہ علم کسے کہتے ہیں اور مدرک ہونے کا کیا مقصد ہے، یعنی عاقلیت کیا چیز ہے، معقولیت کیا چیز ہے۔ جب آدمی کو علم ہوگا تو ایک عاقل ہوگا، علم لینے والا، دوسرا معقول ہوگا، آنے والا۔ ایک عالم ہوگا، دوسرا معلوم ہوگا، ایک مدرک ہوگا، دوسرا مدرک ہوگا، یہی نہ ہوگا؟ اس کی وجہ علت یہ بتائی کہ واجب لذاتی ہی چونکہ مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہے، قائم بذاتی ہی۔ واجب تعالی مادہ اور اس کے لواحق سے کیا ہے؟ مجرد ہے، قائم بذاتی ہی۔ اور جو مادے سے مجرد قائم بذاتی ہی ہو وہ اپنی ذات کا عالم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کا عالم۔ عقلیت یعنی عالمیت کا مدار اس پر ہے کہ شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر قائم بنفسہ ہی ہو۔ یہ کس کا مدار ہے؟ عقلیت کا۔ شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر کیا ہو جائے؟ قائم بنفسہ ہی ہو۔ یہ ہے عقلیت کا مدار۔ اور معقولیت کا مدار اس پر ہے کہ صورت مادے سے مجرد ہو کر، مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو جائے۔ مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو جائے اور قائم بذاتی ہے۔ یہ ہے معقولیت کا مدار۔ تو جب کوئی شے ایسی ہو جو مادے سے مجرد ہو، مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہو، قائم بذات ہی ہو، تو اس میں عقلیت کا مدار بھی ہوگا اور معقولیت کا مدار بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عقلیت کا مدار کیا ہے؟ شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر قائم بذاتی ہی ہو، اور معقولیت کا مدار شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو جائے۔ تو دونوں کا مدار مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہونا، تو ہر وہ چیز جو مادے سے مجرد ہوگی اور اس کے لواحق سے مجرد ہوگی، قائم بذات ہی ہوگی، وہ عقلیت بھی اس کے اندر پائی جائے گی اور معقولیت بھی اس کے اندر پائی جائے گی۔ اور واجب تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہے کہ وہ مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہے، قائم بذات ہی ہے، لہذا وہ ایک عالم بھی ہوگا اور اس اپنا عقلیت بھی اس کے اندر پائی جائے گی اور معقولیت بھی اس کے اندر پائی جائے گی، لہذا وہ اپنی ذات کا عالم ہوگا، اپنی ذات کا عالم وہ ہو جائے گا۔ پہلے اتنا ملا لو۔ یہ فصل ہے اس بیان میں کہ واجب لذاتی ہی اپنی ذات کا عالم ہے، اس لیے کہ وہ مجرد عن المادہ ہے اور ہر مجرد عن المادہ مدرک ہوتا ہے اور اپنی ذات کا عالم ہوتا ہے۔ لأن ذاتہ حاصلۃ عندہ، اس لیے کہ اس کی ذات اس کے نزدیک حاصل رہتی ہے، فیکون عالما بذاتہ، تو اب وہ اپنی ذات کا عالم ہوگا۔ جب اس کی ذات اس کے پاس حاضر ہے، ہر وہ شے جو مجرد عن المادہ ہے، قائم بذاتی ہے، تو اس کے پاس اس کی ذات حاضر رہتی ہے۔ یہ ہے قاعدہ، قانون کیا ہے؟ ہر وہ شے جو مجرد عن المادہ ہے، قائم بذاتی ہے، تو اس کی ذات اس کے پاس حاضر رہتی ہے۔ اور واجب تعالی بھی کیا ہے؟ مجرد عن المادہ ہے، قائم بنفس ہی ہے، لہذا اس کی ذات بھی اس کے پاس کیا رہے گی؟ حاضر رہے گی۔ اور جب اس کی ذات اس کے پاس حاضر رہے گی تو وہ اپنی ذات کا عالم ہوگا کہ نہیں عالم ہوگا؟ لأن العلم هو حصول حقیقت الشیء مجردۃ عن المادہ، اس لیے کہ علم اور ادراک کا مطلب ہے شے کی حقیقت کا حصول جو مادے سے مجرد ہو اور اس کے لواحق سے مجرد ہو۔ کہاں؟ عند المدرک، مدرک کے پاس۔ علم، کسی بھی چیز کے علم اور ادراک کا مطلب یہ ہے کہ شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو جائے۔ فالباری تعالی عالم بذاتہ، تو باری تعالی اپنی ذات کا عالم ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ
اب اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب. ہدایت اس کتاب کا طریقہ یہی ہے، مصنف کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ اعتراض کو نقل کرنا چاہتے ہیں تو لفظ ہدایت کا استعمال کرتے ہیں، شبہے کو دور کرنا چاہتے ہیں. شبہ سنو، آسان بات کہ شبہ یہ ہے کہ علم ایک نسبت ہے، علم ایک نسبت ہے جس کا تحقق عالم اور معلوم کے درمیان پایا جاتا ہے. ایک چیز کو آپ جانیں گے تو دوسری چیز جانی جائے گی، اسی کے درمیان علم رہے گا. علم عالم اور معلوم کے درمیان کس کا نام ہے؟ ایک نسبت کا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان تغایر ہو، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو. نسبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایک نسبت جب ہے تو اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان کیا ہو؟ مغایرت ہونا چاہیے، تغایر ہونا چاہیے. اور جب یہاں پر واجب تعالی عالم بھی ہے اور اپنا ہی معلوم بھی ہے، واجب تعالی خود ہی عالم ہے اور خود ہی کیا ہے؟ معلوم بھی ہے، تو مغایرت پائی گئی، الگ الگ ہوئی، دونوں متحد ہو گئے کہ نہیں متحد ہو گئے؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا؟ جبکہ دونوں کے اندر تغایر کا پایا جانا ضروری ہے. بھائی علم عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہے، اور نسبت کسے چاہتی ہے؟ تغایر کو. نسبت کسے چاہے گی؟ تغایر. عالم اور معلوم کے درمیان یا کہیں بھی کوئی بھی نسبت ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ تغایر کو. اور یہاں واجب تعالی عالم بھی ہے اور خود ہی معلوم بھی ہے، تو عالم اور معلوم دونوں متحد ہو گئے کہ نہیں؟ ہم اگر عالم ہیں کسی چیز کے تو جس چیز کے عالم ہے وہ دوسری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نسبت تغایر ہو گیا کہ نہیں تغایر ہو گیا؟ ہم اس کے عالم، اس کے عالم ہے، اس کے عالم ہے، وہ چیز الگ ہے، ہم الگ ہے کہ نہیں؟ تو مغایرت چاہیے تھی، تغایر چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں متحد ہو گئے. تو جب تغایر چاہیے تھا تو اس کو یہاں بیان ہونا چاہیے تھا. یہ اعتراض ہوا. تو اس کے جواب میں کہا کہ عاقل اور معقول کے درمیان بلا شبہ، یعنی عالم اور معلوم کے درمیان بلا شبہ تغایر ضروری ہے، مگر تغایر ذاتی ضروری نہیں ہے، بلکہ تغایر اعتباری بھی کافی. کوئی بھی چیز جب عالم اور معلوم یا عاقل اور معقول کے درمیان تغایر چاہیے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن تغایر ذاتی یعنی ذات کے اعتبار سے تغایر ہوئے کہ میں جان رہا ہوں تو جو چیز جان رہا ہوں وہ دوسری ہونا چاہیے میری ذات کے علاوہ، ذاتی تغایر ضروری نہیں ہے بلکہ اعتباری تغایر بھی کافی ہے. اور یہاں ذاتی تغایر اگرچہ نہیں پایا جا رہا ہے، ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، عالم بھی وہی ہے معلوم بھی وہی ہے، لیکن اعتباری تغایر پایا جا رہا ہے. تو ذاتی تغایر کی نفی سے یعنی خاص کی نفی سے جو عام تغایر ہے اس کی نفی نہیں ہو پائے گی. یہاں تو صرف ذاتی تغایر کی نفی ہو رہی ہے نا، تو یہ خاص تغایر کی نفی ہے، تو خاص کی نفی سے عام کی نفی کبھی نہیں ہوتی ہے. لہذا ذاتی تغایر اگرچہ نہیں پایا جا رہا ہے، اعتباری تغایر یہاں پایا جا رہا ہے. اور اعتباری تغایر ہے کیا؟ باری تعالیٰ جس جہت سے عالم ہے اس جہت سے معلوم نہیں، اور جس جہت سے معلوم ہے اس جہت سے عالم نہیں. تغایر ہو گیا کہ نہیں تغایر ہو گیا؟ دونوں کی جہتیں بدل گئیں، بس یہی اعتباری تغایر کافی. ہدایت تعقل الشیء لذاته لا يقتضي تغایر بین العاقل والمعقول. وہی تغایر ذاتی، شے کا اپنی ذات کا تعقل کرنا یعنی علم حاصل کرنا، شے کا اپنی ہی ذات کا علم حاصل کرنا، یہ عاقل اور معقول کے درمیان تغایر ذاتی کو نہیں چاہتا. جواب دے رہے ہیں یہیں سے، تغایر ذاتی کو نہیں چاہتا. لأن العلم ہوا حصول حقیقت الشیء مجردتاً، کیونکہ علم کہتے ہیں شے کی حقیقت کا مادے سے مجرد ہو کر حاضر ہو جانا، اور یہ عام ہے شے کی حقیقت، شے کی مغایر حقیقت کے حاضر ہونے سے. اسی کو سمجھنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کا مدار اس پر ہے کہ ایک شے مادے اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو. علم کا مدار کس پر ہے؟ ایک شے مادہ اور اس کے لواحق سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس کیا ہو جائے؟ حاضر ہو جائے. خواہ مدرک اس شے کے درمیان مدرک اور اس شے کے درمیان تغایر ذاتی ہو یا تغایر اعتباری. ٹھیک ہے، اگر تغایر ذاتی ہے تب بھی درست ہے، اور اگر تغایر ذاتی نہیں ہے، تغایر اعتباری ہے، تب بھی کیا ہے؟ کافی. ٹھیک ہے. تو لہذا مطلقاً
شے کی حقیقت یعنی حقیقت شے کا مادے سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہونا مطلقاً، اس کا یاد رکھنا، مطلقاً حقیقت شے کا مادے سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہونا، یہ مدرک کے پاس اس شے کی حقیقت کے حاضر ہونے سے عام ہے۔ مطلقاً اور عدم مطلقاً بس اسی کا فرق رہے گا۔ مطلقاً کسی بھی شے کی حقیقت مادے سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلقاً یہ عام ہے اس حقیقت سے جو مادے سے مجرد ہو کر مدرک کے پاس حاضر ہو، تو وہی صورت یہاں پائی جا رہی ہے۔ تو عام جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اگرچہ خاص نہیں پایا جا رہا ہے، تو ذاتی اگرچہ تغایر نہیں پایا جا رہا ہے لیکن عام تغایر یعنی اعتباری تغایر پایا جا رہا ہے۔ وَهَذَا عَامٌ، اب یہ عام بات ہے کہ شے کی حقیقت مغایر یعنی عالم اور معلوم کے درمیان جو تغایر پایا جا رہا ہے وہ والی حاضر ہو، اب چاہے وہاں تغایر ذاتی ہو یا تغایر اعتباری ہو۔ ولا يلزم من کذب الاخص کذب العام، اور خاص کی کذب سے عام کا کذب لازم نہیں آتا، یعنی اگرچہ یہاں تغایر ذاتی نہیں بھی پایا جا رہا ہے تو ایک خاص قسم کا تغایر تو نفی ہو گئی اس کی، لیکن عام تغایر یعنی تغایر اعتباری وہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے، اور وہی ان دونوں کے لیے کافی ہے نسبت کے لیے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر عالم اور معلوم کے درمیان تغایر ذاتی ہی ضروری ہو تب تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تم اپنے بارے میں خود جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، بولتے ہیں نا، اپنے آپ کو سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ خود ہی جانتا ہے نا۔ تو اب اگر تغایر ہوتا دونوں کے درمیان، عالم اور معلوم کے درمیان، تو کوئی شخص اپنے آپ کو جان پاتا؟ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے اچھا جانتا ہے؟ بلکہ اب یہاں دو نفس ہونا چاہیے تھے۔ کیا ہونا چاہیے تھے؟ دو ذات ہونا چاہیے تھی، دو نفس، ایک وہ جو جانے اور ایک وہ جس کو جانا جائے، تبھی تو تغایر ذاتی پایا جائے گا الگ الگ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات ایک اعتبار سے عالم اور دوسرے اعتبار سے معلوم بن سکتی ہے، بس اعتبار تغایر اعتباری کافی ہے، اس اعتبار سے عالم ہے، اس اعتبار سے معلوم نہیں، اور جس اعتبار سے معلوم ہے اس اعتبار سے عالم ہے، بس یہی تغایر اعتباری کافی ہے۔ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ يَعْقِلُ ذَاتَهُ بِذَاتِهِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ لوگوں میں سے ہر ایک شخص اپنی ذات کو بذات جانتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر نہ جانے، لَكَانَ لَهُ نَفْسَانِ، تب پھر اس کے لیے دو نفس ہونا چاہیے تھے، إِحْدَاهُمَا عَاقِلَةٌ، ایک عاقلہ ہو، وَالْأُخْرَى مَعْقُولَةٌ، اور دوسرا کیا ہو؟ معقول۔ هذا خلف، یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا عاقل اور معقول کے درمیان تغایر ذاتی ضروری نہیں بلکہ صرف تغایر اعتباری کافی ہے، وہ یہاں بھی پایا جا رہا ہے، لہذا آپ کا اعتراض درست نہیں ہوگا۔